گیا. انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا مشرف ب اسلام ہونا چاہتا ہوں. کام تو بیٹھے ہی مسلمان بنانے کے لیے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان. انہوں نے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا. اب وہ ہو گیا مسلمان. لکھا ہے جس دن اسلام لایا تھا وہ دن تھا جمعرات کا. اور جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ نہ پڑھتے ہو یہ الگ بات ہے، مگر پتا ہے کہ کون سا دن آتا ہے، جمعے کا دن. بس احمد تمام ہو گئی آپ کی. آیا جمعے کا دن. جمعے کو ہوتی ہے نماز جمعہ، اور نماز جمعہ بھی کوئی اور نہیں موصوف ہی پڑھاتے تھے. یہ آئے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے. تو وہ بھی آیا جو نیا نیا اسلام لایا تھا، وہ بھی آیا. چونکہ نیا نیا اسلام لایا تھا لہذا اس وقت لوگوں نے پہلی صف میں جگہ دی. وہ بیٹھا ہوا پہلے صف میں. یہ گئے خطبہ دینے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ بھئی سنو، محمد نے، رسول اللہ نے آخری وقت میں کہا کہ چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. مشرک رہ گئے، کافر تھے، اور علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا. وہی جو ہوتا آیا تھا یہ سب خطبے میں کہہ رہا وہ سن رہا ہے. تو لکھا ہوا کہ اس کے پہلو میں جو بیٹھا ہوا تھا نمازی، اس کے کان میں اس نے پوچھا یہ کیا بک رہا ہے؟ ابو طالب کافر تھے، علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی صورت سے نماز تمام ہوئی. لوگ گئے اپنے گھر یا آیا ان کے گھر. کہا سب تو گئے اپنے گھر تو میرے گھر کیوں آئے؟ کہا سرکار اس میں بات یہ ہے کہ ایک کام ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہ ایک شرف تو آپ نے ہمیں بخش دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شرف بھی آپ ہمیں بخش دیں. کہا وہ کیا؟ کہا ہمیں اپنا آپ داماد بنا لیجئے. میرے 40 یا 45 منٹ کے گفتگو ایک طرف اور یہ 5 منٹ ایک طرف. اگر آپ جاگ رہے ہوں گے تب لطف آئے گا. کہا ہمیں آپ اپنا داماد بنا لیجئے. کہا میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ کہا کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ ہائے 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 ہائے. فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے. ذہن میں یہ کہتا کہ اٹھائے گا. کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا نہیں تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے. سوچ لیا میں کہہ کیا رہا. تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا معاف کیجئے گا، میں آپ کی بیٹی اپنے لیے مانگ رہا ہوں، باپ کے لیے تھوڑی نہ. میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، باپ کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں. کہا نہیں میں تجھے اپنا داماد نہیں بنا سکتا. کہا نہیں بنائیں؟ کہا نہیں بناؤں گا. کہا سوچ لیجئے. کہا سوچ لیا. کہا نہیں بنائیں؟ کہا نہیں بناؤں گا. کہا اچھا اگر آپ نہیں بنائیں گے مجھے اپنا داماد تو میرے 2 سوال ہیں، آپ ان کے جواب دے دیں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا پہلا سوال تو ہے کہ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ ہائے 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 لا الہ الا اللہ. یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کہا کیا بکتا ہے؟ کہا اللہ کا رسول. کہا یہ بندہ فضول، وہ نور علی نور، ہم نور سے بہت دور. وہ بحر سخار، ہم قطرے بیکار. کہا بے شک اللہ کا رسول ہم سے افضل ہے. کہا افضل ہے کہاں؟ کہا دوسرا سوال یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ ہائے ہائے ہائے. بھیا بات میری مکمل ہو گئی. کہا یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ کہا کیا بکتا ہے؟ کہا رسول پاک کی بیٹی. کہا میری بیٹی وہ باغ جناب کے پھول، یہ شام کے گلیوں کے دھول.
شک رسول پاک کی بیٹی میری بیٹی سے افضل ہے، کعب سے رسول افضل، کہا بے شک کعب کے بیٹی رسول پاک کی بیٹی افضل، کہا بے شک، کہا پھر بھی آپ ہمیں اپنا داماد نہیں بناتے؟ بھائی آخری بات تک توجہ، کہا پھر بھی آپ اپنے داماد نہیں بناتے؟ تو ایک مرتبہ کہتا تو مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی ایک ایسے کے بیٹے کو نہیں دیتا جس کا باپ کافر ہے، تو اگر ابو طالب کافر تھے تو افضل رسول نے اپنی صلوات پڑھیے افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو کیوں دی؟ علی کو کیوں داماد بنایا؟ تو سنیے کہتا کیا ہے، کہتا یہ کس نے تجھ سے کہہ دیا کہ ابو طالب کافر تھے؟ کس نے کہہ دیا کہ ابو طالب کافر تھے؟ کہتا ابھی آپ ہی تھے گھنٹہ پہلے مسجد میں فرما رہے تھے، آپ ہی تو فرما رہے کہ نہیں ابو طالب کافر نہیں تھے، ابو طالب مشرک نہیں تھے۔ اس نے کہا جی مسلمان ہو، اپنے گھر میں سچی بات، اللہ گھر میں جھوٹی بات۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ، قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا اس وقت جب تک کوئی محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ کیا کہنا جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے۔ بس میرے عزیزو میرا بیان ختم ہے، اور اب منزل مصائب سے میں قریب ہونا چاہتا ہوں، اور سہارے کے لیے صرف دو جملہ کہ اسلام کے رگوں میں اگر لہو ہے تو صرف ابو طالب، اسلام کے رگوں میں اگر لہو ہے تو فقط ابو طالب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نبی کے نواسے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے۔ کیا کہہ رگوں میں اگر لہو ہے تو صرف ابو طالب کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مولا حسین 2 محرم کو والد کربلا ہوا، اور پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے، پہلے خطبے کا تیسرا جملہ یہ ہے کہ نحنو من سلالت ابو طالب، ہمیں پہچانو ہمارے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا۔ میرے عزیزو بس مجلس تمام ہوئی، اور کچھ جملے مصائب کے پڑھنے مجھے، میں اکثر پڑھتا ہوں کہ فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، سمندر جاری کر دیے جائیں، کوئی خوش ہو نہ ہو، کوئی راضی ہو نہ ہو، لیکن جب تک مصائب نہ پڑھا جائے اس وقت تک وہ بیوی جو بقی چھوڑ کر مجلسوں میں آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ شہزادی جو مجلسوں میں آتی ہیں وہ فضائل سننے نہیں آتی، وہ ہماری زبان سننے نہیں آتی، وہ ہماری خطابت سننے نہیں آتی، ان کی موجودگی میں ان کے گھر کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم ذاکر ہیں، مولوی، جو کچھ بھی سب آپ کے لیے، اس بیوی کے نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف اس لیے آتی ہے کہ دیکھیں میرے غریب لال کے غم میں کون کون آنسو بہاتا ہے۔ اور میں کہوں تو میری زبان جل جائے، میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں کہ میرے جدہ فاطمہ بقیع چل کر پہلے شام جاتی ہے اور بیٹی کے روضے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹی زینب، تیرے بھائی کے چاہنے والوں نے فرشادہ بچھائی، کیا تو نہ چلے گی؟ تو وہاں تو جناب زینب چلتی ہے، اور مولا فرماتے 4 قدم چلنے کے بعد ٹھہر جاتے، اماں ذرا ٹھہر جائیے۔ بیٹی کیوں؟ کہتے یہیں پر قید خانہ ہے، اور اس قید خانے میں 4 برس کی بھتیجی موجود ہے،
آتی ہیں، اے بیٹی سکینہ تیرے بابا کے چاہنے والوں نے فرش شرہ بچھایا ہے، اے بیٹی کیا تو نہ چلے گی؟ تو امام فرماتے ہیں وہاں تو جناب سکینہ چلتی ہے۔ یہ 3 بیویاں مجلسوں میں آتی ہیں اور وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں جہاں خواتین بیٹھتی ہیں۔ جب تک ذاکر فضائل پاتا ہے یہ بیویاں بیٹھی رہتی ہیں، اور جب ذاکر مسائل شروع کرتا ہے اور چاہنے والے چیخ کے روتے ہیں، یہ 4 برس کی بچی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی اماں ان رونے والوں کسی نے تماچے نہیں مارے؟ آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان آنکھوں کو اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اے پھوپھی اماں ان رونے والوں کسی نے تماچے نہیں مارے، انہیں کسی نے درے تو نہیں لگائے؟ تو جناب زینب کہتے ہیں بیٹی کی خطا کیا ہے؟ رو تو رہے تیرے بابا پر، تو سکینہ کربلا میں بابا ہی کو رو رہی تھی، پھر سندھ ہمیں تماچے کیوں مارے؟ یہ بچی جس کا نام تو امام نے فاطمہ رکھا تھا، مگر چونکہ یہ بچی اپنے باپ کے دل کا سکون تھی اس لیے اس کا نام سکینہ پڑ گیا۔ میرے عزیزو، فطرت ہے ماں بیٹے کو زیادہ چاہتی ہے اور باپ بیٹی کو زیادہ چاہتا ہے۔ بیٹیاں ہمیشہ باپ سے قریب رہتی ہیں، باپ ہمیشہ بیٹی سے قریب رہتا ہے۔ اے عزادارو بیٹیوں کی قدر کیا کرے، ان کا کوئی نہیں ہوتا باپ کے سوا۔ خدا سلامت رکھے آپ کی بیٹیوں کو، قسم خدا کے بڑی عجیب بات ہے، قرآن میں ہے ایک نبی کا تذکرہ کہ نبی نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو مجھے ایک بیٹی دے دے، دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے ایک بیٹی دے دے، تو اللہ نے پوچھا کہ نبی بیٹی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو نبی نے کہا پروردگار اس لیے بیٹی مانگ رہے ہیں کہ بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے۔ آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آنکھوں اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ایام اللہ کی آخری رات آ گئی، اے عزادارو حسین کو رخصت کرنا، اب جو سال آئندہ زندہ رہے گا وہی ماتم کرے گا، وہی غریب زہرا گرگنار کا پرسانے گا۔ امام کی بیٹی جس کا نام امام نے فاطمہ رکھا، مگر چونکہ بچی باپ کے دل کے سکون تھی اس لیے اس کا نام سکینہ پڑ گیا۔ مختل کی ساری کتابوں میں ہے کہ سکینہ امام کی اس بیٹی کا نام ہے جو زمین پر کم چلی ہے، گودوں پہ زیادہ رہی ہے، کبھی چچا کے گود میں، کبھی باپ کے گود میں، کبھی پھوپھی کے گود میں، کبھی بھائی کے گود میں۔ ارباب تاریخ کا جملہ ہے کائنات میں کسی بچی کو اتنا پیار نہیں ملا جتنا پیار سکینہ کو ملا، اور یہ بھی سچ ہے کہ تماچے میں کوئی بچی نہیں کھائی، جتنے تماچے حسین کے یتیمہ نے کھائے، اور جب کسی نے تماچے مارے تو بچی نے خوراک کرو کیا، آواز اے چچا، اے چچا، آپ کے بعد آپ کے سکینہ نے بڑے تماچے کھائے۔ ارباب یدا میں بھی تو 4 فقرے مسائل کو اور پڑھوں گا۔ برائے امام مختل سے خیمے کی جانب آ رہا، رخصت آخر کے لیے آئے، اور آنے کے بعد ایک کے خیمے کا پردہ اٹھاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ہاں یہ بھی خیمہ خالی ہو گیا، ہاں یہ بھی خیمہ خالی ہو گیا، ہاں یہ بھی خیمہ خالی ہو گیا۔ اب امام آئے اس خیمے میں جہاں ساری سیدانیاں بیٹھی تھی، سب سے پہلے امام کی نگاہ آپ کی بہن زینب کو پڑی، آواز دے میری بہن زینب تو حسین کا آخری سلام۔ ارباب یدا امام کو رخصت کرنا، اس کے بعد امام کی نگاہ آپ کی چھوٹی بہن ام کلثوم کو پڑی، آواز دے بہن ام کلثوم تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ جناب ام کلثوم کے پیچھے جوان بیٹی علی اکبر کی ماں ام لیلہ کھڑی تھی، ام لیلہ کو دیکھا تو جوان بیٹا یاد آ گیا، آواز دے السلام علیکم یا ام علی اکبر، اے علی اکبر کی ماں ام لیلہ تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ اس کے بعد
امام کی نگاہ شیر خار بچے کے ماں باپ کو بڑی آواز دی السلام علیکم رضی، اے میرے شیر خار بچے کے ماں باپ تو اس پر بھی حسین کا آخری سلام، اے ارباب ادا۔ آخر میں امام کی نگاہ ماں کے کنیز فضا کو پڑی، لیکن جب فضا کو دیکھا تو ساروں قطار رونے لگے۔ مولا یہ بہنوں کو دیکھ کے نہیں روئے، اکبر کی ماں کو دیکھ کے نہیں روئے، رباب کو دیکھ کے نہیں روئے، یہ فضا کو دیکھ کے کیوں رونے لگے؟ شاید راز رہا ہو کہ فضا کو دیکھ کے ماں فاطمہ یاد آ گئی، آواز دے میری ماں کے کنیز فضا، تو اس پر بھی حسین کا آخری سلام۔ ارباب اللہ، جب ہم نے تاریخ میں سلاموں کو پڑھا تو ہمارے دل میں حسرت جاگی، کاش ہم آپ بھی کربلا میں ہوتے تو امام ہمیں اور آپ کو سلام کرتا، لیکن ہائے ہمارے امام نے ہمارے خواہش کو پوری کر دی۔ ارے کیا آپ کو یاد نہیں، آخر میں جب بیمار بیٹے کے پاس آئے تو یہی تو کہا تھا، اے بیٹا سید سجاد قید خانے شام سے چھوڑ کر جب مدینے جانا میرے شیعوں کا میرا سلام کہنا۔ آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان آنکھوں کو اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اے عزادارو بس سنیے، جب امام سلام کر رہے تھے تو امام کے 4 برس کی بیٹی باپ کے رضا کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ایک مرتبہ کہتی ہے، بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹی کیا تو پیاسی نہیں ہے؟ کہا بابا زبان پر کانٹے پڑ گئے ہیں۔ کہا بیٹی جا رہا ہوں شاید تیرے لئے پانی لا سکوں۔ ایک بار سکینہ نے کہا نہیں بابا، اے بابا یہی کہہ کے تو چچا بھی گئے تھے، مگر بابا میرا چچا نہیں آیا، میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ ہاں ارباب ازا، امام رخصت ہو رہے ہیں، بس آخری فقرہ سنیے اور مصائب پڑھ چکا۔ ایک مرتبہ صاحب مصاب الاخیار نے لکھا کہ جناب عباس کا ایک 4 برس کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، تو اپنی بہن سکینہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ آیا ماں کے پاس، آ کے کہتا ماں میری بہن سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا تجھے نہیں معلوم؟ کہا نہیں ماں مجھے نہیں معلوم۔ کہا بیٹا تمہاری بہن سکینہ اس لیے رو رہی ہے کہ تمہارا چچا مقتل جا رہا ہے۔ عباس کے بیٹے نے پوچھا ماں چچا مقتل کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس لیے کہ تمہارا چچا سردار لشکر ہے۔ تب محمد نے پوچھا ماں کیا سردار لشکر بھی مقتل جاتا ہے؟ کہاں بیٹا جاتا تو ہے مگر اس وقت جاتا ہے جب لشکر کا لمدار مار ڈالا جاتا ہے۔ اب خدا نہ کرے کہ عباس کا بیٹا ماں یہ پوچھ لے ماں کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا؟ مگر ہاں ارباب ازا ہوا بھی یہی۔ ایک مرتبہ محمد نے پوچھا ماں کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا؟ ارے جب بیٹے نے پوچھا تو ایک بار عباس کی زوجہ نے بیٹے گود میں اٹھا لیا، فرات کرو کیا، آواز دے میرے والی وارث، ارے بیٹا پوچھ رہا ہے کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا؟ کہاں بیٹا تو یتیم ہو گیا، تیرا بابا مارا گیا، باپ کا باوفا بیٹا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ماں کیا چچا کے لشکر کا کوئی علمدار بن جائے تو میرا چچا مقتل نہیں جائے گا؟ کہا بیٹا اگر تمہارے چچا کے لشکر پر علمدار بن جائے تو پھر تیرا چچا مقتل نہیں جائے گا۔ اے ارباب میرا سنا نہ جائے گا۔ باپ کا باوفا بیٹا ایک بار باپ کے خیمے میں آیا اور آنے کے بعد عباس کے نیزے کو اٹھایا، اپنے کندھے پر رکھا، درے خیمہ پر آیا، آج جو کھڑا ہو گئے چچا اب آپ مقتل نہ جائیے، میں آپ کے لشکر کا لمدار بنوں گا۔ آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آنکھوں کو اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بار بار بلا مصائب تمام ہوا۔ جب محمد نے یہ کہا تو امام نے عباس کے بیٹے گود کو اٹھا لیا، فرات کرو کیا، آواز دی اے بھیا عباس ارے مبارک ہو تیرا بیٹا نمدار بن گیا۔ ایک بار امام نے عباس کے بیٹے کو جناب زینب کے حوالے کیا اور امام ایک قدم
कदम आगे बढ़े, बच्ची का हाथ बाप के दामन से छूट गया। सकीना करबला गर्भ रेगिस्तान पर बैठ गई, बैठ के कहती है बाबा क्या बाप चले जाएंगे? कहा बेटी अब यतीमों की तरह रहना। बच्ची ने हाथ जोड़े, बाबा यतीम किसे कहते हैं? कहे बेटी जब सिर्फ तमाचे मारे समझ लेना तो यतीम हो गई। अदादारों इमाम मख्तल में गए, बच्ची दरे खैमा पर खड़ी अपने बाप का इंतजार करती रही। असर वक्त गुजर गया, बाबा नहीं आए, शाम हो गई, बाबा नहीं आए। अरे खुदा न करे कोई बेटी इस तरह अपने बाप का इंतजार करे जिस तरह करबला में सकीना ने किया। अरे खैमे जल गए, बाबा नहीं आए। वैसी आलम में किसी ने बच्ची के तमाचे मारे, सकीना तड़प गई। अरे क्या मेरा बाबा मारा गया? क्या सकीना यतीम हो गई? आवाज है बाबा, अरे आपके बाद आपकी बच्ची है, बड़े तमाचे खाए। ए बाबा जालिम को सवारे ले गया, ए बाबा चादर छिन गई, ए बाबा खैमे। कि वो अल्लाह खाने में तशरीफ ले आए और मजबूत खराबे की को आज का आगाज करेंगे। और अंजुमन इमामिया से गुजारिश है और साहब बयान से कि वक्त को देखते हुए वो आधा घंटा उनके अंजुमन को दिया जाता है तो वो उसमें सलाम और अपने नौमे पेश करें। और उसके फौरन बाद हमारे मेहमान साहब बयान जनाब अमीर हसन आमिर आप अंदाज से रूबरू।
عباس کہتے ہیں، مجھے سما فرمائیں گے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، چہرہ محسوس ہو سرور میں پلا ایمان کے سانچے میں ڈلا، سرور میں پلا ایمان کے سانچے میں ڈلا، آغوش سرور میں پلا ایمان کے سانچے میں ڈلا، پہلے بٹھاؤ
ہے بس دم گھٹ جائے گا اور اجل چھٹ جائے گا ہے بس دم گھٹ جائے گا اور اجل چھٹ جائے گا دوسرا میں سے مراد فرمایا گھٹ جائے گا اور اجل چھٹ جائے گا سرور کہاں بیعت کہاں قابو میں رکھ اپنی سرور کہاں بیعت کہاں قابو میں رکھ اپنی زبان توجہ جاتے قابو میں رکھ اپنی زبان رکھ دو میں تلاش کہاں